بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی لا علاج مریض ہو یا کسی کے حسد میں مبتلا ہو، یعنی اس کے ساتھ کوئی محسود علیہ ہے، اس کے ساتھ لوگ حسد کر رہے ہیں، اب وہ بیچارہ شک شبوں میں پڑا ہوا ہے، کسی نے میرے ساتھ کچھ کر دیا ہے، کسی کا حسد، کسی کی نظر بد، کسی کی سازشیں تدبیریں، سرد جنگیں ہو رہی ہیں میرے ساتھ، کوئی جادو کر رہا ہے، کوئی تعویذ کر رہا ہے، کوئی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ 3 کام کرے۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ سورۃ التوبہ کی آخری آیت مبارکہ ہے جو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ صبح کے وقت میں اس کو پڑھ لے، ایک مرتبہ بھی پڑھ لے تو کافی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسی بیماریاں بھی ہیں جن کے کوئی علاج نہیں ہے، اور موت سے تو کوئی چھٹکارا حاصل ہو ہی نہیں سکتا کسی کو جب وقت آ جائے۔ تو اتنی اس وظیفے کے بارے میں، اس آیت مبارکہ کے بارے میں مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے اکابر اسلاف سے سنا ہے جو اس آیت کریمہ کو پڑھ لے گا اس کو موت بھی نہیں آئے گی اس دن۔ تو فرمایا جب موت آنی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یہ وظیفہ پڑھنا بھول جائے گا، وہ یاد ہی نہیں رہے گا اس کو، اللہ تعالیٰ بھلوا دیں گے۔ تو اسی طرح ایک تو اس آیت کریمہ کو پڑھنا چاہیے، جب موت سے بچ جائے گا تو جو موت کے قاصد ہیں، بیماریاں، امراض وغیرہ، ان تمام سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور یہ آیت مبارکہ بہت مؤثر، اپنے مفہوم و معنی کے اعتبار سے اتنی وسیع علم ہے اس آیت مبارکہ میں، بڑے بڑے علماء نے اس کی لمبی چوڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں صرف اس ایک آیت کے مضمون کے اوپر۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، امت کے ساتھ جو محبت تھی وہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی ہے کہ میرے محبوب آ گئے ہیں، تو جب وہ آ گئے ہیں تم کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو؟ لوٹو میرے خزانے۔ جب میرے محبوب آ چکے ہیں تو میں نے ان کو نیلی رحمت بنایا ہے، سارے خزانے، دروازے کھل گئے ہیں رحمت کے، جتنی لوٹ سکتے ہو لوٹو میرے خزانوں کو۔ ایک تو یہ آیت مبارکہ۔ اسی طرح اگر کہیں اختلاف ہے، آپس میں جنگیں ہیں، تو وہاں خانہ جنگی کو، خلفشار کو، باہمی انتشار کو، جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کو کورے کاغذ پر لکھ لینا چاہیے، اور اس کے نیچے ان کے نام لکھ دیں، جن کا اختلاف ہے ان کو آپس میں اکٹھے ان کے نام لکھ کے کہ سورج کی روشنی اس کو لگے، ایسے سامنے کھڑا کریں کسی جگہ پر کہ سورج کی روشنی، صبح سورج نکلے تو اس کو لگے، تو اللہ پاک ان کے درمیان اتفاق پیدا فرما دیں گے۔ اور لا علاج مریضوں کے لیے بھی اس کے اندر شفا ہے، وہ اس کا ورد کریں، اکثر پڑھتے رہیں اس کو، تو اللہ پاک ایسے موذی امراض سے شفا عطا فرمائیں گے جن کا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہوگا کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو ایک کام اور کر لے، صبح کے وقت میں 141 مرتبہ یا سلام کا ورد کرے، اور نمازوں کی سنتوں میں، سنتوں اور نوافل کے اندر آخری 2 سورتیں پڑھنے کا اہتمام کرے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو اللہ پاک لا علاج بیماری سے بھی شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر دشمن ہے، مخالف ہے، اس کی بھی جو دشمنی ہے اور بغض ہے وہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا، اختلاف ختم ہو جائیں گے، اللہ پاک عافیت نصیب فرما دیں گے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔